دیکھیے پہلے زمانے میں تمام چیزیں بہت مشکل ہوا کرتی تھیں، ذرائع علم حاصل کرنا بہت مشکل تھا، اور کتابیں نہیں اویلیبل ہوتی تھیں، چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب انٹرنیٹ ہی ہے، صرف جسٹ ایک کلک بس آپ کریں تو آپ کے سامنے کتابیں کھلتی چلی جاتی ہیں، تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی خریدنے کی بھی اب تو ضرورت نہیں. ساری کی ساری اردو تقریباً کتابیں بھی جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں. عام طور پر گھروں میں کمپیوٹرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یعنی بس آپ ایک کلک کریں اور آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ کھلتی چلی جائے. اور آج تک مجھے یاد ہے جو بالکل ابتدائی طالب علمی کا دور تھا، تو اس میں بعض اوقات کرفیو وغیرہ کراچی شہر کے اندر لگے ہوتے تھے. تو اسی کرفیو کے دور میں ہم اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے دروس وغیرہ کے اندر جاتے تھے. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ کوئی بلند مقام تو نہیں حاصل کر سکے علم کے اندر، لیکن یہ کہ علماء کی کم سے کم بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کی ایک سعادت رہی، اور اس کے لیے تکالیف بھی اگر انسان اٹھا لے تو اس کو بعد کی ساری زندگی میں یادگار بنی رہتی ہیں. یاد ہے ہم لوگوں کو کہ جب ہم جاتے تھے یہاں پہ نجفی لائبریری سولجر بازار میں، ابھی بھی ماشاءاللہ ہے وہ ہے اور بہترین ورک کر رہی ہے، تو وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس کو کھلنے کا انتظار کرتے تھے. بسوں میں بیٹھ کر جاتے تھے، کرائے پہ وہاں سے کیسٹس لے کر آتے تھے، ان کو اتارتے تھے، کیسٹ واپس کرتے تھے، پھر دوسرے کیسٹس لے کر آتے تھے. آج اتنی سہولیات کہ آپ کے گھر میں تمام چیزیں موجود ہیں اور کوئی پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی چیز سننے کو تیار نہیں. یہ پچھلی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں آپ کو، یہ کچھ تھوڑی سی ایک لحاظ سے غیرت دلانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ علماء کو ملتا ہے. کیوں واقعات بیان ہوتے ہیں کہ مولی کے پتے کھا کھا کے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، اور جناب بیت الخلاء میں جو چراغ جلتا تھا اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے، اور کاغذ کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو چکنی ہڈیاں جو ہے وہ ڈھونڈ کر لاتے تھے، اور ٹھیکروں کے اوپر جو ہے لکھ کر کتابیں جو ہے وہ لکھا کرتے تھے. شدید ترین گرمی وغیرہ کا جو نجف کا ماحول تھا اس کے اندر انتہائی شدید، اب بھی نجف اور کربلا کے اندر اب آج کل کے زمانے 60 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. یہاں 40 ڈگری میں لوگ بلبلانے لگتے ہیں، اور وہاں 60 ڈگری تک کے اندر جو ہے سوچی کہ طالب علم نہ وہاں بہت سی جگہوں کے اوپر اس زمانے میں خاص طور پر نہ اے سی ہوتے تھے، نہ روم کولر ہوتے تھے، نہ کچھ ہوتے تھے. شدید ترین گرمی میں ملا کاظم خراسانی جو علم رسول کے بہت بڑے استاد رہے ہیں نجف میں، ان کا درس ہو رہا ہے. لیکن شدید ترین گرمی کے ماحول میں، حتیٰ کہ شدید ترین گرمی میں کمروں کے اندر بیٹھ کر جو اس طریقے سے علماء کتابیں لکھتے تھے کہ ان کے اولادوں کو بھی تکلیف ہو جاتی تھی کہ بابا اتنی شدید گرمی ہے، آپ اس کے اندر بھی اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ بیٹا مت کہو کہ میں اس وقت شدید تکلیف میں ہوں، بلکہ میں تو اس وقت رسول اور ائمہ کے پاکیزہ نفوس اور ان کی تعلیمات کے درمیان میں ہوں، اور میں ان کی احادیث اور ان کی تعلیمات کے ساتھ محو گفتگو، مجھے کوئی پریشانی نہیں. اسی طریقے سے وہ جو علماء شدید ترین، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی بعض اوقات کہ جو بڑا برتن ہوتا تھا اس کے اندر پانی رکھ کے اس کے اندر پانی کے اندر بیٹھ کر کتابیں لکھتے تھے. کیا کریں کہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے، شدید ترین گرمی ہو رہی ہے، 60 ٹیمپریچر ہوا ہے باہر، 60 ڈگری سوچیے. لیکن کیا اس طرح سے تو بعض اوقات جسم کو یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جو جائز حد تک جو تکالیف ہیں وہ پہنچاتے تھے علم کے لیے، جائز تکالیف. خود ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمیں نیند آتی تھی باقاعدہ تو ہم اپنے پاؤں کے جو بال ہوتے ہیں اس کو کھینچ کے توڑا کرتے تھے. کتنی آپ سوچیے. اور انہوں نے نمونے کے طور پہ ایک دفعہ میں کر کے بھی دکھایا تھا. انہوں نے کہا مولانا یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا، کہیں یہ کون سا مشکل ہے، ابھی کر کے دکھاتا. انہوں نے کر کے دکھایا. تو بہرحال اسی طرح سے شہید اول کتنے بڑے محمد ابن جمال الدین مکی، دھات کا بنا ہوا گلاس باقاعدہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جب رات کو نیند آتی تھی تو اس دھات کے گلاس کو گرم کرتے تھے اور اپنے پیشانی کے اوپر لگاتے تھے، تو سر کے آگے کے بال بھی ان کے سارے اڑ گئے تھے کہ تاکہ نیند میری غائب ہو جائے اور میں جو ہے وہ علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں. بہت سے علماء ایسے تھے اتنا زیادہ علم کا احترام کرتے تو کہتے تھے کہ ہم نے آج تک ایک کاغذ بھی کبھی بغیر وضو کے نہیں چھوا ہے. دیکھیے ہم سے اتنا تقاضا نہیں. میں بہت آگے کی باتیں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ کچھ تو کوئی احترام پیدا ہو جائے علم کا، کچھ تو اس کی کوئی برتری کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے ان لوگوں کے قصے سن کر. تو وہ کہتے تھے کہ بہت سے تو اس طرح کے تھے، بہت سے ریاحی امراض، گیس وغیرہ کا مرض ہے اس کا شکار ہوتے تھے، تو ایک 2 گھنٹے کے اندر بعض اوقات واقعات میں ملتا ہے کہ 17 مرتبہ اٹھ کر وضو کرتے تھے. کہتے تھے نہیں ان ذرائع علم کو بغیر وضو کے میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تو خود بخود ایک نورانیت جذب ہوتی تھی. جب کوئی مشکل مسئلہ حل کر لیتے تھے یا مثلا کسی کتاب کو پڑھ لیتے تھے، بلکہ کوئی مشکل پیش آتی تھی، اگر کبھی بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو صدقہ دیتے تھے
اس نیت سے کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد پھر سمجھ میں آتا تھا. تو آپ سے بہرحال اتنا تو تقاضا نہیں ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں کریں، لیکن جیسے کہ قلم ہے، بہت سارے علماء کی ملتا ہے کہ قلم تک کا بے تحاشا احترام کرتے تھے. جس سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، قلم کا کیا کام ہے، لکھنے پڑھنے کی تو اتنا کام میں نہیں آتا جتنا شلوار میں مثلا کمربند ڈالنے کا کام آتا ہے، یا کان کا میل صاف کرنے کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. کہ بہرحال یہ ایک بہترامی ہے، یہ ذرائع علم ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو بہت سے علماء کرام کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ اتنا زیادہ مطالعے کے بھی عادی تھے، اور ایک چیز اور کرتے تھے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے. جب بھی کوئی کتاب پڑھ کر ختم کر لیتے تھے تو کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کتاب کو لکھنے والے کے لیے ہدیہ کرتے تھے، اور اس کے وسیلے سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کیا کرتے تھے. ایک طریقہ کار تھا. اس کتاب کو لکھنے والے نے کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ ہم نے اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، مثلا توضیح المسائل آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ باقاعدہ اپنے مرجے کو جو ہدیہ کریں، کم سے کم ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی اور ثواب کا کام کر کے، کہ انہوں نے اتنا بڑا کہ ہمارے لیے کتنی، ورنہ یہ تمام چیزوں کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا، ہمیں خود سارے مسئلے نکالنے پڑتے. اس نے ہمیں کتنی ہمارے لیے سہولیات مہیا کر دیں. پھر ان کو ہدیہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز یا کوئی بھی نیک عمل، اس کے بعد پھر اپنے ان کے وسیلے سے اپنے علم میں ترقی کے لیے دعا کریں. تو یہ سب اہتمام اسی وجہ سے کیے جاتے تھے تاکہ ایک نورانیت پیدا ہو. اب کیونکہ ان کا احترام بھی ختم ہو گئے ان چیزوں کے، تو وہ علم کے اندر وہ نورانیت بھی نہیں رہی. طالب علم اپنے اساتذہ کا اتنا احترام کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، بلکہ ذرا ان کے خلاف مزاج بات ہو جائے، یا ان کا کوئی مفاد کوئی ایسا ہو جو وہ پورا حاصل نہ ہو سکے اپنے استاد سے، تو ان کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں. جبکہ یہ بات بتا دی جائے، ہر سال بتاتے بھی ہیں، اور علماء نجف اور قوم کے علماء خاص طور پر شاگردوں کو یہ بات بتاتے ہیں، جن کو ہم کوٹ کرتے ہیں، کہ جو شخص بھی اپنے استاد فقہی کی توہین کرتا ہے اس کو جوانی میں موت آ جاتی ہے. جوانی میں موت یعنی کبھی بھی انسان کو علم حاصل کرنا ہے تو اپنے استاد کی کبھی بھی بے احترامی نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ محقق قمی، معصوم قم کے حرم کے سامنے ایک قبرستان ہے، وہاں پر محقق قمی کی قبر ہے، بلکہ ایک زرعی ٹائپ کی بنی ہوئی اس قبرستان میں. ان کی ایک بہت مشہور کتاب تھی قوانین الاصول، بہت مشکل کتاب. ان کے شاگرد اتنا زیادہ قابل کہ اس نے محقق قمی کی ایک صفحہ اس کتاب کا پڑھنا بے انتہا مشکل ہے، حتیٰ کہ علماء تک کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس کا ایک صفحہ تک پڑھنا اور اس کو پڑھ کر سمجھنا اس کے مطالب. ان کے ایک شاگرد علم مقام میں اتنی بلند حیثیت اختیار کر گئے، لیکن اس کتاب کا جواب لکھا، لیکن کچھ اس انداز میں جواب لکھا کہ بعض اوقات جب انسان جواب لکھتا ہے اور غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو بعض اوقات کچھ مذاق اڑا جاتا ہے. غلطی ان سے ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ 28-30 سال کی عمر میں ایسا نابغہ روزگار شاگرد، اتنا سپر جینیس کہ اس نے محقق قمی کی کتاب کا ایک لحاظ سے ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی اس کے اندر، لیکن کیا ہے کہ آثار وضع اس پر ہوئے اور جوانی میں ان کو موت آ گئی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بے احترامی اگر اپنے استاد کی ہو، بہت سے تو یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ حتیٰ کہ حوزہ علمیہ سے جب انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو عام طور پہ ایک طریقہ کار ہے کہ اپنے اساتذہ کے پاس خدا حافظی کے لیے جاتا ہے. بھائی میں پاکستان سے آیا تھا، پڑھ لکھ کے واپس جا رہا ہوں، یہاں سے فارغ التحصیل ہو گیا ہوں. بہت سے طالب علم اتنا زیادہ نظر اندازی سے کام لیتے ہیں کہ اپنے استاد سے ملے بغیر واپس آ جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو اتنی بھی، یعنی انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی بد احترامی نہیں کی، لیکن صرف ادب اور احترام میں اس لحاظ سے کہ اپنے استاد سے ملے بغیر آ گئے، یعنی اتنے لفٹ بھی انہوں نے نہیں کرائی، اس کے بھی اتنے آثار ہوتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے طالب علموں کو بازاروں میں کمر بند بیچتے دیکھا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے دن ہی بتا دینی بہت ضروری، ورنہ وہ اگر استاد کا احترام نگاہ میں نہ ہو. خود ایک طالب علم تھا، بہت جینیس یہاں پر تھا، خود ہم نے اس سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے اتنے سمجھ بوجھ اور اتنا عقل مند ہیں تو آپ بہتر ہے کہ اپنے اس کام کو دین کے لیے استعمال کریں. اس کو بہرحال قوم بھجوا دیا. قوم وہ گیا، کافی 4-5 سال وہاں پر پڑھتا رہا اور کافی جینیس تھا. اس کے بعد اچانک سے اس سے کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. بعد میں جب معلومات کرائی گئی تو معلوم یہ چلا کہ وہ قوم چھوڑ کر دبئی چلا گیا اور آج کل وہاں ٹیکسی چلا رہا ہے. تو بہت سی ایسی غلطیاں طالب علموں سے ہو جاتی ہیں
کہ اتنے بڑے علمی مقام کو حاصل کرتے 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 اور ایک دم سے ایسا یو ٹرن لیتے ہیں اور کوئی ایسی غلطیاں ان سے اور ایسی بہترامیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کو علی الخصوص ان باتوں کا بہت خیال کرنا ہے پہلے دن سے ہی. کیونکہ دیکھیے جو قرآن کی آیات بھی ہیں نا، آپ کے کون سے علوم آپ کو حاصل کرنا، اس میں 3 طرح کے علوم کو علی الخصوص حاصل کرنا ہے جو سورہ جمعہ میں بیان کیے گئے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میں رسول کا مقصد بعثت بیان کیا گیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معرفت اور توحید اور عقائد کا علم ہے. کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ ایک تو آپ کو عقائد اپنے مضبوط کرنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کا کام تزکیہ نفس کرنا ہے. تزکیہ نفس یعنی علم اخلاق، یہ آپ کو حاصل کرنا ہے. یہاں پر آپ کی باقاعدہ سلسلے میں کتابیں ہوں گی اور دروس ہوں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور علم فقہ اور اس کے احکامات، واجبات و حرام کا علم، یہ آپ کو حاصل کرنا ہے. دیکھیے عقائد کا علم حاصل کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ تاکہ آپ کا عقیدہ ہر شک و شبہ سے پاک ہو جائے. اس لحاظ سے اخلاقیات یوں حاصل کرنا ضروری ہے کہ فقط ایک اخلاقی برائی کے ذریعے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے اگر ایک بھی پائی جائے. فقط ایک اخلاقی برائی. شیطان کے اندر جو آیات کے اندر تذکرہ ہوئی، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، یہ جو تکبر کا صرف ایک تکبر کو قرآن نے خاص طور پر ڈسکس کیا، اس کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہو گیا اور جہنمی ہو گیا شیطان. اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ساری ہمارے اندر اچھی خصوصیات ہیں، چند ایک برائیاں اخلاقی برائیاں ہو بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، فقط ایک اخلاقی برائی سے بھی انسان جہنمی بن سکتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. فقط تکبر، ایک اخلاقی برائی سے کافروں میں سے ہو گیا اور جہنم کا حقدار جو ہے قرار پایا. قارون فقط اور فقط ایک اخلاقی برائی بخل کی وجہ سے جہنمی بن گیا. تو علم اخلاقیات کا حاصل کرنا یوں بہت ضروری ہوتا ہے. قابیل نے فقط حسد کیا اور حابیل کو قتل کیا، یہ حضرت حابیل کی قبر شام میں، اور جو ہے قابیل جہنمی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اس نے آخر میں عمر میں بت پرستی بھی شروع کر دی تھی، بلکہ آگ کی پرستش شروع کر دی تھی، آگ کی پرستش. اور اس لحاظ سے کافر ہو کر قابیل جو ہے وہ دنیا سے گیا. فقط ایک اخلاقی برائی حسد، اس کے ذریعے. تو اور فقہ یوں ضروری ہے. دیکھیں 3 چیزیں قرآن کی آیت کے اندر ہم نے بیان کی جو آپ کو بھی حاصل کرنا ہے. عقائد کا علم حاصل کرنا، اخلاقیات کا علم حاصل کرنا اور فقہ کا علم حاصل کرنا. کیونکہ اگر آپ نے فقہ کا علم صحیح حاصل نہیں کیا، جیسے کہ عام طور پہ نظر آتا ہے، مثلا آپ نے جو ہے وہ صحیح پردہ نہیں کیا، نمازیں اس طرح سے پڑھتی رہیں کہ اس میں ایک بال بھی اگر آپ کا نظر آ رہا ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی. ایک بال بھی اگر نظر آ رہا ہو، یعنی آپ نے نہیں حاصل کیا اور نمازیں پڑھتی گئیں، بڑے کمپلیکس اور ایک دقیق مسائل ہو جاتے ہیں. خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی کی اپنی نمازوں کو کیسے جو ہے دوبارہ پڑھا جائے. بہت سارے ایسے مسئلے پیش آتے ہیں علم فقہ کو حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں. وضو صحیح نہیں کیا، مثلا نیل پالش ہاتھوں میں لگی رہ گئی اور اس کا خیال نہیں کیا. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. یا ساری زندگی مثلا جو ہے وہ لوگوں کو چیریٹی اور صدقات وغیرہ دیتے رہے لیکن جو ہے خمس جو ہے وہ نہیں دیا. اب کیا ہوگا کہ ساری زندگی کے صدقات لاکھوں روپے کے دیے ہوئے بھی کام نہیں آئیں گے اگر مثلا 5 روپے بھی انہوں نے خمس کے ادا نہیں کیے. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ علم فقہ حاصل نہیں کیا اور جناب غصبی جگہ کے اوپر ساری زندگی 50 سال نمازیں پڑھتے رہے. لوگ عام طور پر مرنے کے بعد میراث کو تقسیم نہیں کرتے، ورثاء کا حق ہوتا ہے اس کے اندر، اور ورثاء اگر راضی نہیں ہیں، اور بعض اوقات لوگ جو جہاں بیٹھا ہے اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، میراث میں بہن بھائی ہیں، سب میں میراث تقسیم ہونی چاہیے یا ان کو راضی ہونا چاہیے، کوئی سیٹلمنٹ یا مصالحت ہونی چاہیے. کچھ نہیں کر رہے، جو جہاں بیٹھا ہے جو پاورفل ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اسے نہیں پتا کہ میں ساری زندگی جو اس طرح علم فقہ کیونکہ حاصل نہیں کیا، اسے پتا ہے کہ نہیں پتا اس کو کہ میں یہ جو اس طرح سے بیٹھا ہوں میری اپنی ساری زندگی کی میری نمازیں باطل ہو رہی. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب کبھی آخری وقت میں اتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ اس وقت کی نماز ادا کرنا بہت مشکل ہے، چاہے جائے گا 50 سال کی قضا پڑی جائے.
تو وہ ہے نا کہ جتنا اس کے برخلاف سمت میں جاتا جائے گا، وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ جس کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے اے عرابی تو جو ہے وہ کعبہ نہ جا سکے گا، اے عرابی تو کعبہ نہ جا سکے گا، کیونکہ تو جو راستہ چل رہا ہے وہ کعبے کی طرف نہیں بلکہ ترکستان کی طرف جاتا ہے. یعنی آپ نے اگر علم فقہ حاصل آپ نے نہیں کیا تو آپ کسی اور ہی راہ کے مسافر ہوں گے، چاہے دینی کام کر بھی رہی ہوں گے لیکن کوئی قبول ہونے والا نہیں ہوگا. اس وجہ سے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ علم فقہ کو بھی صحیح طور پر حاصل کیا جائے. علم فقہ جس کے متعلق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ بغیر علم فقہ کی عبادت کرنے والا اس گدھے کی مانند ہے جو کھوٹے کے گرد چکر لگاتا رہے گا اور کبھی اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا. جبھی عالم کی 2 رکعت جاہل کی 70 رکعت سے زیادہ افضلیت رکھتی ہیں کیونکہ وہ علم رکھتا ہے. دیکھیے اس میں اپنے ساتھ وہ ہم آگے جو نشستیں ہماری ہوں گی اس کے اندر بہت سی باتیں آئیں گی بھی کہ علم جو ہے اصل میں خدا کی ایک خصوصیت ہے، پروردگار عالم کی صفت ہے ایک علم. تو جب تک انسان اچھی صفات کا حامل نہیں ہوگا کبھی کسی بلند مقام علمی تک وہ پہنچ نہیں سکتا. بہت زیادہ آپ کو محنت کرنا ہے، بہت زیادہ محنت کرنا ہے. یہ بھی وجہ ہے کہ امیر المومنین یہ فرماتے تھے کہ جو علم سیکھنے میں 1 گھنٹے کی ذلت نہیں اٹھاتا ہے اسے پھر ہمیشہ جہالت اور نادانی کی رسوائی کی ذلت اٹھانا پڑتی. تو خود ائمہ کے متعلق اور پیغمبر اسلام کے بات یہ اس متعلق ملتی ہے کہ ان کے پاس ہمارے جو ائمہ ہیں ان کے پاس پچھلے تمام انبیاء کے اور ملائکہ اور سب کے علوم ہیں، لیکن ہر شب جمعہ بلکہ ہر روز بلکہ ہر گھڑی اور ہر آن ان کے علم میں ابھی بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے علم کا سلسلہ نہیں رکا بلکہ پروردگار نئے نئے علوم کے دروازے ان کے لیے ابھی تک مسلسل کھول رہا ہے. تو ان کے ماننے والے بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر اور بلند و بانگ باب مدینۃ العلم کا نام سن کر نعرے لگانے والے، اتنی جہالت ان کے اندر، کتب بینی کے ساتھ ایسی دشمنی اور نفرت، یہ بالکل سمجھ سے بالاتر. تو بہرحال یہاں تک علماء نے دیکھیں اپنی انہی سخت محنت مجاہدات کے ذریعے اپنے مقام کو حاصل کیا ہے کہ آیت اللہ باقر بیبہانی، وحید باقر بیبہانی، وہ کربلا میں تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے قریب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باقاعدہ ایک فقہی مسئلہ کے طور پر بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جس میں تھوڑی سی اختلافات بھی ہیں. وہ یہ کہ جو بھی مقامات مقدسہ ہیں یا مستقل سکونت اختیار رکھنا کراہیت رکھتا ہے. لوگ تو کہیں گے بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کربلا ہی میں چلے جائیں، لیکن کیا ہے مکروہ، کیونکہ کچھ عرصے وہاں پر رہنے سے عظمت اس جگہ کی دل سے نکل جاتی. تو بہتر ہے انسان دور رہے اور شوق زیارت اس کو رہے، یہ زیادہ بہتر ہے. تو ان کا ارادہ ہوا کہ میں کربلا چھوڑ کر چلا جاؤں. تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور امام نے فرمایا کہ میں راضی نہیں ہوں کہ تم کربلا چھوڑ کر کہیں اور جاؤ، تمہیں یہیں پر ہی رہنا ہے. یعنی ایسی قربت اپنے علم اور تقوی کی بدولت ایک ایسی قربت حاصل کر لی تھی آیت اللہ وحید باقر بیبہانی نے، جنہوں نے اخباریت کو باقاعدہ شکست فاش دی تھی. یہ خود ایک الگ موضوع ہے جو انشاءاللہ کبھی اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے اور علماء گزرے جیسے کہ علامہ تنکابینی، انہوں نے قصص العلماء لکھی جس کا اردو ترجمہ خود ہمارے بچوں کے مدرسے کی جو سابقہ پرنسپل تھیں انہوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا. تو بہرحال اسی کے اندر قصص العلماء کے اندر ایک بحرین کے ایک مومن کا خواب جو ہے وہ نقل کیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ممبر رسول ہے جس کے اوپر پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے اور ساتھ میں ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہی میں تشریف فرما ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انبیاء کی صفوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں اور انبیاء سارے صفوں میں 10 بستہ پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بہت ساری صفیں اور بھی ہیں، علماء کی صفیں بھی ہیں اور انبیاء کی بھی ہیں. اتنے میں وہ بحرین کا مومن کہتا ہے جس کو پھر صاحب قصص العلماء نے اس کو لکھا بھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ علامہ مجلسی وہاں پر آئے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ملا باقر آگے آؤ اور آگے آ کر بیٹھ جاؤ.
ملا باقر مجلسی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے شرمندہ نہ کریں، انبیاء تک کھڑے ہوئے ہیں، میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ پیغمبر نے پھر دوبارہ زور دے کے کہا کہ نہیں بیٹھ جاؤ. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ علامہ مجلسی پیغمبر اسلام کے ساتھ جو ہے وہ آ کر بیٹھ گئے. تو علامہ مجلسی اس لحاظ سے اب دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے. بہت سے علماء نے اور بھی دیکھا کہ بہت سارے وہاں پر علماء کی صفیں ہیں جو شفاعت کر رہی ہیں، جو کبھی اور تفصیل سے موقع ملے گا تو بیان کروں گا ان کی اس بات کو. تو وہاں پر جس عالم نے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اسے اتنا ہی زیادہ حق شفاعت ہے، اور میں نے دیکھا کہ علامہ مجلسی کے پاس حق شفاعت سب سے زیادہ ہے. تو یہ کتابیں لکھنا، کتابیں پڑھنا، یہ سب بہت بڑے بڑے مقامات انسان کو دلواتا جاتا ہے. اور علامہ مجلسی کے بالکل برابر میں ملا تقی مجلسی جو ان کے والدین مجلسی اول کہا جاتا ہے، ان کی قبر بھی، یہ ان کی قبر کی تصویر ہے علامہ مجلسی کی، اور ان کے برابر میں ان کے والد تقی مجلسی کی. خود تقی مجلسی خود بہت بڑے عالم تھے. وہ خود فرماتے تھے کہ پروردگار، یعنی جو بھی انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا تھا، خود کہتے تھے کہ پروردگار عالم نے مجھے توفیق زیارت حیدر کرار سے نوازا ہے. یعنی براہ راست انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسے مکاشفات ہوئے ہیں کہ کمزور عقلوں والے اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. اور خود فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مجھے اپنی زیارت سے مشرف کیا ہے. اور جب میری امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس وقت زیارت جامعہ پڑھنا شروع کر دی. تو امام زمانہ نے سن کر کہا کیا خوب زیارت ہے، اور اس کے بعد کہا کہ آگے آؤ. تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا بے ادبی ہو جائے گی، میں کیسے آگے آؤں؟ امام نے فرمایا پرواہ نہ کرو، آگے آ جاؤ، تم نے بڑی زحمتیں اٹھائیں. اور ان کی اس تمام کاوشوں کی بہت زیادہ پذیرائی کی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں علم سے حاصل ہوں گی، یہ تقوی سے حاصل ہوں گی، یہ ریاضتوں سے حاصل ہوں گی، یہ تکالیف اٹھا کے حاصل ہوں گی، یہ راتوں کی نیندیں برباد کرنے سے ایک لحاظ سے جسے دنیاوی اعتبار سے کہا جائے اس سے حاصل ہوں گی. زحمتیں ابھی گرمیاں شروع ہو جائیں گی، یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوگی، گرمیاں آ جائیں گی، بہت شدید اس کے اندر آپ کو آنا پڑے گا. یہ مقامات ان طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں. یہ فضول ٹی وی پر اپنے ٹائم ضائع کرنے یا مارننگ شوز وغیرہ کو دیکھ کر ان مقامات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور کتنی ہی عورتیں ہیں دیکھیے ایسی گزری. بانو امین اصفہانی یہ عورتوں میں مجتہدہ ایران کے اندر گزری، اصفہان میں ان کی قبر بھی ہے. اور ہم عام طور پر دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا بڑا مقام اسی وجہ سے حاصل کر لیا، کوئی شادی وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہوگی. نہ صرف شادی ہوئی بلکہ 10 بچے بھی تھے ان کے، اور اس کے ساتھ اتنے بڑے علمی مقام کو انہوں نے حاصل کیا. حتیٰ کہ ان کے واقعات کے اندر ملتا ہے کہ ان کے اپنے ایک بچے کا انتقال ہو گیا تو جو استاد ان کو پڑھانے کے لیے آتے تھے انہوں نے سوچا کہ اب تو کافی عرصے تک چھٹی ہو جائے گی، لیکن دوسرے یا تیسرے روز ہی ان کا بلاوا آ گیا کہ تعلیم کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع کر دیں. نیکسٹ ڈے سے اپنے بچے کے انتقال کے اگلے دن سے ہی جو ہے انہوں نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا. ظاہر ہے پھر علم بڑے مقام کو تو حاصل کرنا ہی ہے. تو دیکھیے بار بار آپ کو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو کتب بینی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو دہرانا ہے، دوسروں کو بیان کرنا ہے. جو چیز یہاں سن کر جائیں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے شوہر کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، بھائیوں کو بتائیں، والد کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں. یعنی یہ چیزیں ملٹیپلائی ہوں گی، یہ ضرب ہو جائیں گی، آپ کو ہمیشہ کے لیے چیزیں یاد ہو جائیں گی. بحث اور تکرار جب بھی حوزہ ہے علمیہ میں طالب علموں کو بار بار جو ہے مباحثہ ہوتا ہے، ان کا چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ تکرار اس کی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ خود دیکھتی ہیں کہ قرآن کی بار بار تلاوت اتنی دفعہ تلاوت ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جب کچھ عرصے پچھلے سال ہمارے اس مدرسے میں تشریف لائے تھے تو خود انہوں نے بات کہی تھی کہ قرآن کا اتنا مطالعہ کرنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے کہ یہ بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، اس کی جلد کروانی پڑے یا بازار سے دوسرا خریدنا پڑے. یعنی خدا نخواستہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کی کوئی بہترامی ہو، مقصد کہنے کہ کوئی بھی کتاب آپ دیکھتی ہیں، طالب علم جب سال میں ایک کتاب کو پڑھتا ہے تو سال کے اختتام پر کتاب کا کیسا حشر ہو جاتا ہے، بار بار صفحے کھولتا ہے، پیج نکلنے لگتے ہیں. کچھ یہاں پر دادا حضور کا جو بھی وہ ہوتا ہے قرآن، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں بالکل نئے کا نیا، اس وجہ سے کہ کبھی پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس سے استفادے کی کوئی نوبت نہیں آتی. تو قرآن کی بار بار تلاوت.
اور یہی وجہ ہے کہ خود ایران کے اندر اس کے باقاعدہ تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، خواتین مخصوص محفلوں میں آ کر تلاوت قرآن کرتی ہیں. اور ابھی حال ہی میں ایک سروے ہوا تھا کہ ایران میں ان لوگوں نے ابھی بھی کم سے کم 20 لاکھ کے قریب تو حافظان قرآن میں ایران میں اس وقت بھی موجود ہیں، اور 1 سال کے اندر اندر ان لوگوں کا پروگرام ہے کہ ایران میں حافظ قرآن جو افراد کی تعداد جو 1 کروڑ کے قریب کرنے کا پروگرام ہے. 1 کروڑ. کہا جاتا ہے کہ ایران میں اس وقت قاریان قرآن کم ہیں، حافظ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. حافظ قرآن ایران میں تقریباً 1 کروڑ کے قریب تعداد ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ بار بار اس کو تلاوت کا بھی حکم اسی وجہ سے تاکہ رگو پے کے اندر قرآن جو ہے وہ داخل ہو جائے، اتنی زیادہ اس کی تلاوت ہوئی. آ رہا ہے اس اسکرین پہ کچھ؟ اچھا. اسی طرح سے کیونکہ آپ دیکھتی ہیں کہ بہرحال روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ اس کی تاکید اس وجہ سے آئی ہے کہ علوم کو حاصل کرنے کی اور اس کو حفظ کرنے کی اور اس کو تکرار کرنے کی، کہ اگر کسی شخص نے بھی تکرار نہیں کی تو علم کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک وحشی جانور کی طرح سے ہوتا ہے، یعنی وہ جو بہت جلد فرار اختیار کر لیتا ہے، فرار ہو جاتا ہے. جب بھی بہت سی روایات میں علم کو اس بات سے تشبیہ دی گئی کہ اس طریقے سے کوئی اونٹ کا رکھوالا اونٹ کی دیکھ بھال کرتا ہے نا، تو جب تک دیکھ بھال ہوتی رہتی ہے اور اس کی رسی باندھی جاتی ہے جب تک اونٹ قابو میں رہتا ہے، اور ایک دفعہ بھی رسی کھول دی جائے اس کی دیکھ بھال سے انسان پہلو تہی کرنے لگے تو اونٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو علم کے متعلق بھی اسی طرح سے کتنا ہی دیکھیے آپ قیمتی پودا لے کر آئیں اور اس کی پانی کا صحیح انتظام نہ کریں، اس کے لیے ہوا کا صحیح انتظام نہ کریں، زیادہ پانی دے دیں کم پانی دے دیں، اس کی کاٹے نہیں اس کی بہت ساری کوپلوں کو، بعض اوقات وہ پودا مر جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے.